بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. ایک آیات ہے سورۃ الانعام 160، اور دوسری میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ 286 آیات، جس کا مفہوم ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نیکی لے کر کے آئے گا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس کو ویسے ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی برائی لائے گا اس کو سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکی لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی انعام بخشتے ہیں، اور جیسے ہی وہ برائی لاتا ہے اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو میں نے دوسرے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ 286 آیات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جتنی اس کے پاس قوت ہے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہے. صبر کرنے کا اس کے پاس طاقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا. اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور آگے فرماتا اچھے کام کرنے پر اس کو فائدہ ملے گا. اور تو اسے ان کا نقصان
اور برا کرے گا تو اسے ان کا نقصان ملے گا، اٹھانا پڑے گا۔ اچھا کام کرے گا بندہ تو اس کا فائدہ ملے گا، اور جب برے کام کرے گا بندہ تو اس کا نقصان اسے ہی اٹھانا پڑے گا۔ اے پروردگار، ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم ایسا بوجھ نہ ڈالیں۔ اللہ سے بندہ دعا کرنا چاہیے، فرماتے ہیں کہ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سپرد نہ رکھو، جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، جتنا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالو، اور اتنا بوجھ اتنا وزن ہم پر نہ ڈالو جو پچھلی امتوں پر تو نے ڈالا ہے۔ ہم جتنا ہی بوجھ اٹھاتے ہیں اتنا ہی ڈالیں، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں۔ اور اللہ ہی کی تو ذات ہے کہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرماتی ہے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں میں شامل نہ فرما، مشرکوں میں شامل نہ فرما، نافرمانوں میں شامل نہ فرما، تجھے جھٹلانے والوں میں شامل نہ فرما۔ تو تھوڑی سی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے ہی لیے، اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری انسانیت کو، دیکھو ہم تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، ہم تم پر ستم نہیں کرنا چاہتے، ہم کو تمہاری طاقت کے موافق ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں، اس سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، اس سے زیادہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، تمہارے اندر جتنی تکلیف ہے، ہم اتنی ہی تکلیف تمہیں دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ اور تم اچھے کام کرو گے تمہیں فائدہ ملے گا، اور جو برے کام کریں گے تو تمہیں ہی نقصان پہنچانا پڑے، تمہیں ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس گھر والوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ کی ذات جس گھر والوں پر نرمی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں نفع پہنچاتا ہے، جس پر بھی اللہ کی ذات نرمی کا ارادہ فرماتا ہے، گھر پر ہو، بندے پر ہو، لوگوں پر ہو، گھر والوں پر ہو، بستیوں پر ہو، گلیوں پر ہو، اللہ کی ذات نرمی کا ارادہ فرماتا ہے، انہیں نفع پہنچاتا ہے۔ اور جس گھر والوں کو اس سے محروم کر دیتا ہے تو انہیں اس کی وجہ سے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ پہلے تو اللہ کی ذات فرماتی ہے، اللہ جس گھر والوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں نفع پہنچاتا ہے، اور جس گھر والوں کو اس سے محروم کر دیتا ہے تو انہیں ان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم خسارے میں پڑ گئے، ہم نقصان میں پڑ گئے، ہمیں گھاٹے میں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، تو میرے بھائی اللہ کی طرف سے کوئی آفات نہیں انسان کو نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں ملتی، یہ بندے ہی کے کرتوت ہوتے ہیں، بندے ہی کی کرنی ہے، اسی ہی کے کرنی ہے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جان کر، اللہ کو پہچان کر، اس مالک کائنات کو حاضر و ناظر رکھ کر کے جو بھی اعمال کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے، اس کو فائدہ پہنچاتے۔ وہ اللہ کی ذات کو بھول چکا ہے، ہم اللہ کی ذات کو بھول چکے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں یاد ہے نہیں، اللہ کا ہم ذکر نہیں کرتے، اللہ کی ہم کتاب نہیں پڑھتے، اللہ کی ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہاں ہر وقت ہم گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں، گناہوں کے راستے میں ہی سرکتے جاتے ہیں، گناہوں کے راستے میں پڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ ہماری طرف سے جو تم پر جو آفتیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو غم جو آتے ہیں، یہ ہمارے طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے ہی کرتوت ہے، یہ تمہاری ہی کرنی ہے۔ تم جیسے اعمال کرو گے ہم ویسے ہی فیصلہ تمہیں دیں گے۔ تم ایک نیکی لاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں تو ہم تمہیں 10 گنا نیکی عطا فرمائیں گے، اور تم ایک برائی تم لاؤ گے ہم ویسے ہی تم کو اجر دیں گے۔ نیکی کا اجر
اچھا ہوتا ہے اور برائی کا اجر برا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم تمہیں اتنی مصیبت نہیں دیں گے، اتنی پریشانیاں نہیں دیں گے جس سے حد سے زیادہ ہو، اتنی ہی تم کو عطا فرمائیں گے جتنے تمہارے اندر سنبھالنے کی طاقت ہے، تم ختم نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ، ختم نہ ہو جاؤ، برباد نہ ہو جاؤ، تم کہیں ذلیل نہ ہو جاؤ، ہم اتنے ہی تمہیں عطا فرماتے ہیں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو نیکی لے کر کے آئے گا، جو اچھے اعمال لے کر کے آئے گا ہم کو اس کو ویسا ہی فیصلہ دیں گے، اور جو برائی لائے گا تو ہم اس کو بھی ویسا ہی فیصلہ دیں گے۔ اور اچھائی برائی کیا ہے یہ ہمیں گزشتہ جمعے میں پتہ چل چکا ہے، 2 جمعوں سے اسی کے اوپر تذکرہ چل رہا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ صرف نماز یہی عبادت نہیں ہے، روزہ یہی عبادت نہیں ہے۔ بھائی نماز تو تیرے گناہوں کو مٹا کر جنت کا راستہ دکھاتی ہے، یہ اصل بات ہے، یہ تو فرائضہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو نماز پڑھے گا، جو جنت کا طلبگار ہے، جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات کو منوانا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھے۔ اور گناہوں سے بچنے والی شرط بھی نماز ہی ہے، گناہوں سے جو چیز بچاتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ اب اصل گناہ کیا ہے ہم کو تو پتہ ہے، 2-3 جمعوں سے ہم اسی کے اوپر تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب جس کو بتایا گیا ہے، ادب، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ادب، احترام، عزت۔ دیکھو ہر ایک چیز، ہر ایک لائن کی، ہر ایک چیز کی ادب اور عزت ہوتی ہے، اور جس کی ادب اور عزت نہ ہو اللہ نے فرمایا ہم اس کو بھی گرا کر کے رکھیں گے۔ تو وہی اصل مین ہے۔ تو فرمایا ہر ایک چیز کی ادب اور عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے میرے نزدیک میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے اوپر کروں؟ حسن سلوک کا طلبگار، حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر یوں چکر لگایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر گئے، پھر اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اس کے بعد پھر کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم کو اس حدیث کے اوپر غور کرنا ہے۔ آج دیکھ لو ہمارا رواج کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہے۔ ہم ایک اپنی ماں کو ہم نوکرانی بنا کر کے بیٹھے ہیں، یہ کھانا پکائے گی، یہ کپڑے دھوگی، یہ ہمارے گھر کی حفاظت کرے گی، یہ ہمارے بچوں کی پرورش کرے گی، پیخانہ پیشاب صاف کرے گی۔ ہم تو انہیں نوکر بنا کر کے رکھا ہے۔ ہماری بیویوں کو بھی ہم نے نوکر بنایا ہے، اور ہماری گھر کی ماں کو بھی، ماں باپ کو بھی ہم نے نوکر بنایا ہے۔ اور آج کل کی اولاد تو ایسی ہے کہ باپ سے حساب و کتاب مانگتی ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص، کتنا اللہ کے سامنے اتنا گرا ہوا ہے وہ شخص، وہ انسان، وہ آدمی جو اپنے باپ سے حساب مانگتا ہے۔ حدیث دیکھو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نزدیک سب سے حسن سلوک والا کون شخص ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں۔ پھر کون تیری ماں؟ پھر کون تیری ماں؟ پھر کون تیرا باپ؟
3 درجات میں ماں کا مرتبہ سب سے اونچا رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بس ہم اچھی طریقے سے نہا دھو کر کے، سرما لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ سب سے بڑا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا حق ادا ہو گیا ہے، یہ تو اللہ کی ذات کا حق ادا ہوا۔ تیرے نزدیک تیری ماں کا حق ہے، تیرے نزدیک تیرے باپ کا حق ہے، تیرے نزدیک تیری بیوی کا حق ہے، تیرے نزدیک تیری اولاد کا حق ہے، تیرے نزدیک تیرے رشتہ داروں کا حق ہے، تیرے نزدیک تیری بہنوں کا حق ہے، تیرے نزدیک تیرے بھائیوں کا حق ہے، تیرے نزدیک تیرے پڑوسیوں کا حق ہے، تیرے نزدیک تیرے دوستوں کا حق ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اب اس کے اوپر تذکرہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا ہے کہ تیری ماں کا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر، اس کے سامنے ادب سے پیش آ، اس کی عزت کر، اس کا احترام کر، اس کی خدمت کر۔ ماں کا 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ بھائی سمجھنے کی بات ہے، اللہ کی ذات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ مالک مختار ہے، وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، وہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے، اسی ہی نے سب کے اوپر قدرت رکھی ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے، اس اللہ کی ذات کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں، ایک بار اشارہ کافی ہے۔ آج ہماری اولاد کو ہم بتاتے ہیں اشاروں میں رہنا، جب باپ اگر ایک حکم دے تو اولاد ایک پیر پر کھڑی ہو جانا۔ آج ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری نیتیں یہی ہیں، ہمارے ارادے یہ ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کہنے پر آئے، ہماری اولاد ہمارے سننے پر آئے، ہماری اولاد ہمارے احکاموں پر چلے، ہمارے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کو میں ایک حکم دو، وہ ایک پیر پر کھڑے ہو جائے۔ اس اللہ کو بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 مرتبہ تیری ماں حقدار ہے، تیری ماں حقدار ہے، تیری ماں حقدار ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیرا باپ تیرا حقدار ہے۔ ان دونوں سے نرمی سے پیش آ، ان کا ادب کر، ان کا احترام کر، ان کی عزت کر، ان کے قدموں میں پڑا رہے، ان کو ذلیل نہ کر، ان کو رسوا نہ کر۔ 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا، 4تھی مرتبہ باپ کے بارے میں فرمایا۔ ماں کے بارے میں 3 مرتبہ اس لیے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے 9 مہینوں تک پیٹ میں تیری پرورش کی ہے، 9 مہینوں تک تیری حفاظت کی ہے۔ ارے دیکھو، کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنے بچے کو پیٹ میں مار کے ختم کر دے۔ یہ محبت کا چراغ اس ماں کے دل میں کس نے جگایا؟ اس ماں کے دل میں یہ محبت کا چراغ کون جگایا؟ وہی اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، اس اللہ کی ذات نے اس کے دل میں کرم ڈالا، اس اللہ کی ذات نے اس کے دل میں محبتیں بھری، تب تو اس ماں نے اس کو 9 مہینوں تک پیٹ میں رکھ کر کے پرورش کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ بھئی ہر چیز سے بجانا دیکھ بھال ہی تو ہے، کہیں لگ نہ جائے، کہیں لگ نہ جائے۔ لگنے سے پیٹ میں بچہ مر بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، کچھ ہو نہ جائے۔ گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، ٹھنڈ سے بچاتی ہے، غم سے بچاتی ہے، خوشیوں سے بچاتی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کی ماں کی کوکھ میں اولاد ہوتی ہے، خوشیوں سے بھی بچتی ہے، زیادہ ہنس نہیں سکتی، زیادہ بولنے سے بھی قادر، زیادہ بول نہیں سکتی، زیادہ چل نہیں سکتی، زیادہ بھاگ نہیں سکتی، زیادہ کام کر نہیں سکتی۔ ہر چیز پر اللہ نے اس کے اوپر تیبند لگایا ہے۔ یہ 9 مہینہ تک تیرا یہ ایک سبق ہے، 9 مہینوں تک تجھے کوئی کام نہیں کرنا ہے، زیادہ بولنا نہیں ہے، زیادہ بھوکا رہنا نہیں ہے، زیادہ کھانا نہیں ہے، زیادہ اس کی دیکھ بھال کرنا، کوئی چیز لگ نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، زیادہ ہنسنا نہیں ہے، زیادہ سونا نہیں ہے۔ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند لگائی ہے۔ اس ماں نے ایک اللہ کے حکم کے مطابق 9 مہینوں تک ہماری پرورش کی ہے، اور ہمیں اس ماں نے جنتے وقت ہمیں جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ آج ہم نوکر بنائے ہیں،
بیوی کو عیش و آرام میں زندگی ہم نے بسر کرنا سکھایا ہے۔ تم نہ کرو جی، تم 10 بجے تک سو جاؤ، تم 8 بجے تک سو جاؤ، تم یوں کہو کہ مجھے سردی ہے، تم یوں کہو کہ مجھے بیماری ہے۔ یہ بوڑھی ماں اٹھ کر کے 4 بجے اٹھ کر کے محنت کرے گی اولاد کے لیے، تب بھی اس کو راحت نہیں ہے۔ تو عثمان نے جب ہمیں جنا تھا اس وقت میں جو ایک چیخ ماری تھی، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس کا حق ہم ساری زندگی ادا نہیں کر پائیں گے۔ ساری زندگی ایک چیخ اس نے ماری تھی جب ہم پیدا کرتے وقت، دنیا میں لاتے وقت، ذرا ہم اندازہ لگائیں، ذرا ہم سوچیں، اگر ہم عورت ہوتے تو ہم پتہ چلتا۔ اس کا حق ہم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا 3 مرتبہ اس کا درجہ اس کا بلند کر دیا ہے، اور پیدا کرنے پر 2.5 سال تک ہمیں دودھ پلایا ہے۔ اب یہاں دیکھو، جب ماں کی پیٹ میں تھے، ماں کی گود، ماں کی کوکھ میں تھے، یہاں پر اللہ نے تہبند لگایا، اب کھانے کا حکم دیتا ہے، اچھی چیزیں کھا، وقت پر کھا، تیری حفاظت کر لے۔ جب تو اچھا کھائے گی، اچھا پیے گی، اچھا سوئے گی، اچھا رہے گی، ہاں ساری چیزیں اچھا استعمال کرے گی، اب بچے کے لیے دودھ آئے گا چھاتیوں میں، اب اس کو دودھ پلانا ہے 2.5 سال تک، مجبوراً ماں کھاتی ہے، پیتی ہے۔ یہاں پر 9 مہینے تک اللہ نے مہر لگا دی، اب یہاں 9 مہینوں کے بعد جب دنیا میں ہم آئے تو اللہ نے یہاں مہر ہٹا دی، اب تجھے استعمال کرنا ہے، زیادہ محنت کرنا ہے، زیادہ حرکت کرنا ہے، زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ کھانا بھی ہے، زیادہ پینا بھی ہے، وقت پر سونا ہے، وقت پر اٹھنا ہے، بچے کی بھی دیکھ بھال کرنا۔ 2.5 سال تک عثمان نے محنت کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 درجوں میں بتایا کہ 3 بار فرمایا کہ تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا ہے۔ ہاں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ بس ہم نے گھر کے کام کاج کے لیے ہم نے رکھا ہے، بیوی ہے تو بھی کام کاج کے لیے، بے اصل خدمت تو یہ دوسرے درجے کی بات ہے۔ پہلے تو اللہ کا فرائضہ پورا ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ پہلے تو اللہ کا فرائضہ پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرے کا فرائضہ پورا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ابوا بستی ہے۔ کون سی؟ ابوا، جو مکہ کے اور مدینہ کے بیچ میں بستی لگتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، مدینہ جا کر کے جب واپس تشریف ہو رہے تھے، اچانک سے ماں کو ہارٹ ہو جاتا ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ پہاڑیوں میں جہاں انتقال ہوا اسی جگہ پہاڑیوں میں دفن کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو، آمنہ۔ ماں کی قبر کو چپٹ کر کے رویا۔ بعض جگہ بعض مرتبہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کو چپٹ کر روتے اور کہتے کہ ماں تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، میرا دکھ سننے والا، میرا سکھ سننے والا، اب میں کس کو سناؤں؟ ماں اگر تو ہوتی تو میرا دکھ میں تجھے سناتا، ماں اگر تو ہوتی تو میرا حال میں تجھے بتاتا، میری حالت تجھے بتاتا، تو ہی تو ایک تھی میری جاننے والی، اب تو نہیں ہے، ماں کس کو سناؤں؟ کون میری سنے گا، کون میری جانے گا؟ چپٹ کر کے رویا ہے۔ ام یمن عورت ہے، کھینچ کر کے لائی ہے اور گھسیٹ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے نیچے سے اتاری ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا عشاء کی نماز کے وقت میں نماز فرض نماز میں ہوتا، عشاء کی نماز میں فرض نماز میں ہوتا، فرض نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ اگر میری ماں اس وقت ہوتی اور کہتی کہ محمد لبیک، اماں میں حاضر ہوں، اماں میں حاضر، نماز چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا، میں اتنا مرتبہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، اور فرماتے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی۔ واقعہ ہے جنگ کے وقت کا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گناہ سب سے بڑا یہ ہے، ساری چیزیں ہم تو گناہ جانتے ہیں، گناہ کو گناہ ہی جانتا ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو گناہ کو گناہ بھی نہیں جانتا، گناہ کو گناہ بھی نہیں جانتا، گناہ کرنے کے بعد وہ اکڑاتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نماز چھوڑ کے کہتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، روزہ چھوڑ کر کہتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، گالی دے کر کہتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، برا کر کے کہتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کیا، زنا کر کے کہتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ ایسے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت عطا نہیں فرماتے۔ تو سب سے عقل مند، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے، اور جو سب سے بدتر وہ انسان ہے جو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، گناہ کرنے کے بعد اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میں نے کیا ہی نہیں، گناہ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا۔ تو ان گناہوں میں یہ گناہ بھی ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو گالی دینا، لعنت کرنا، آج نہیں کرتے ہیں، بعض عورتیں انگلیاں توڑتی ہیں، بعض مرد حضرات بھی انگلیاں توڑتے ہیں، نام لے لے کر کے انگلیاں توڑتے ہیں، فلاں فلاں کہتے ہیں ماں باپ کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ پر کیسے لعنت کریں؟ ماں باپ کے اوپر کس طرح لعنت کیا جائے؟ کون کرتا ہے؟ وہ بدبخت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے، دوسرے کی ماں باپ کو گالی دو گے تو محض وہ تمہارے ماں باپ کو لگے گی۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر ہم ہیں، آپ ہیں، ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک ایک دوسرے کے ماں باپ ہیں، ہم بیٹھ کر کے اس کو گالی دیتے ہیں، تیری ماں کا فلاں فلاں کیا کیا بکتے ہیں پتہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جب تو اس کی ماں کو گالی دے گا وہ محض تیری ماں کی حق میں ہے، جب تو اس کے باپ کو گالی دے گا محض وہ تیرے باپ کے حق میں ہے۔ یہی تو لعنت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو روکا ہے، اس سے پرہیز کرو، اس سے روکو۔ اصل تو بات یہ ہے کہ گالی دینے سے زبان تو خراب ہو ہی جاتی ہے، تو ماں باپ پر اس کو گالی لگتی ہے۔ میں نے میرے باپ کی اتنی عزت کی، میں نے میرے باپ کی اتنی عزت کی، اتنا احترام کیا، میرے ماں باپ کی اتنی عزت کی، میں نے قدر کی، میں نے ان کی عزت احترام کے حق میں کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی، انسان نہ سمجھتا ہے۔ لیکن ہم آج دوسروں کے ماں باپ کو ہم گالی دیتے ہیں، دوسروں کے ماں باپ کو ہم تانے دیتے ہیں، دوسروں کے ماں باپ کو ہم لعن تان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کو نہیں دیتا بلکہ وہ تیرے ماں باپ کو لگتی ہے۔ اب بعض لوگ کو بڑے حضرات دیکھو، بڑے حضرات زندہ ہیں، بڑے لوگ حضرات زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گالی نہ دے۔ اگر گالی انسان بھی دے رہا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتی، چل گالی دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیرے محض تیرے باپ کے حق میں ہی ہے، محض یہ تیری ماں کے ہی حق میں ہے، محض تیرے ہی حق میں ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے، جنگ سے واپسی کے وقت میں۔ اب اللہ یہ بھی تو رحم ہے، یہ بھی تو رحمان ہے، یہ تو بھی رحیم ہے، یہ تو بھی کریم ذات ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض چند لوگ آئے، وہ جنگ کے موقع پر سارے لوگ اکٹھا ہیں، سارے لوگ جمع ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عربی آیا اور کہنے لگا کہ آپ تو بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے ایک عربی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا کہ آپ تو بچوں سے پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، ان کو چاٹ کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں۔ تو عربی شخص کہنے لگا ہم تو نہیں کرتے، ہمارے یہاں تو کوئی رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی رواج نہیں ہے، آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے رحم کو نکال دیا ہے، تیرے دل میں سے اللہ کی ذات رحم کو نکال دیا ہے۔ اگر تیرے دل سے اللہ کی ذات رحم کو نکال ہی دیا ہے تو تیرے یہاں سے محبت کہاں سے اچھلے گی، پیار کہاں سے نکلے گا؟ وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچوں سے پیار کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ کتنے بھی بچے چھوٹے ہوں، بچے بڑے ہوں،
بچے جوانی کی عمر تک بھی پہنچ جائے تو ان کو محبت ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھتے ہیں، جیسا باپ ایک ماں اپنی اولاد کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو بھی وہی حق بنتا ہے کہ باپ کو بھی محبت کی نظر سے دیکھے، ماں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھے۔ بہت بڑا ثواب، حج کے برابر ثواب ہے، ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ ایک حج ایک عمرہ کے لیے اندازہ لگاؤ کہ لاکھوں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں کیا فرمایا، ایک محبت کی نظر سے تیرے باپ کو دیکھ، تیرا حج یہی مقبول ہے۔ ایک محبت کی نظر سے تیری ماں کو دیکھ، تیرا حج یہی مقبول ہے۔ محبت کی نظر تو دور کی بات، ہم نے ان کو نوکر بنایا ہے، ہم نے ان کو چاکر بنایا ہے، ہم نے ان کا غلط استعمال ہم لے رہے ہیں۔ اصل تو بات ہے لینا ہی شرط ہے، لیکن یہ الگ بات ہے، کام کرنا، محنت کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ محبت کی نظر سے اللہ کے رسول نے فرمایا، جس طرح وہ تجھے محبت سے، وہ تجھے پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تیری پرورش کی ہے، تیری ساری حاجتوں کو پورا کیا ہے، تجھے بھی حق بنتا ہے کہ تو بھی ایک مرتبہ بھی اس کو محبت کی نظر سے دیکھ۔ اللہ کی ذات بھی دیکھو، اللہ کی ذات بھی محبت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے موقع پر چند لوگ آئے، قیدی جو قید کر کے لاتے ہیں جنگ کے موقع پر، جنگ ختم ہوتی ہے تو قید کر کے لاتے ہیں، اس میں ایک مائی تھی، ایک عورت تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی چھاتیوں سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ وہ قیدیوں میں سے ایک بچہ تھا، وہ اٹھائی اور چھاتی کو لگایا، دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت تھی، پوچھا، نظارہ دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھا۔ کیا یہ مائی اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ یہ مائی اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ نہیں پھینکے گی۔ صحابہ نے فرمایا نہیں پھینکے گی، ہرگز نہیں پھینکے گی۔ تو میرے صحابہ، اللہ کی ذات بھی ماں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جتنی ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے۔ جب وہ بچے کو چھاتی سے نکال کر، بچے کو گود سے اٹھا کر کے آگ میں نہیں ڈال سکتی، ڈالنے پر وہ قادر نہیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اپنے محبوب کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اپنے یار کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ وہ نہیں ڈالے گا۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہر ایک چیز سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے۔ دیکھو، اللہ کی ذات رحم کو بھی پیدا کیا، رحمان کو بھی پیدا کیا۔ دو چیزیں، رحم اور رحمان، دو چیزیں ہیں۔ جب رحم کو پیدا کیا تو رحم نے اللہ کو یوں چپک گیا۔ کون؟ رحم۔ اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو اللہ کی ذات کو یوں چپک گیا، یا اللہ یہ لوگ مجھے غلط استعمال کریں گے، یا اللہ یہ لوگ مجھے غلط استعمال کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اس کو جو توڑنے کا کام کریں گے میں اس کو توڑ کر کے رکھوں گا، اور جو حضرات اس کو جوڑنے کا کام کریں گے میں ان کو جوڑ کر کے رکھوں گا۔ تو اس لیے رحم کے بعد رحمان ہے، رحم کے اوپر اللہ کی ذات رحمان ہے۔ جو رحم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رحم کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر کے رکھوں گا۔ اور میں نے شروع ہی میں بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی ذرہ برابر بھی لے کر کے آئے گا اس کے برابر ہم اس کو اجر دیں گے۔ ذرہ بھی اگر لے کر کے نیکی لائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تھوڑی بھی نیکی لے کر کے آئے گا تو ہم اس کے برابر اس کو اجر دیں گے، اور جو ذرہ برابر بھی برائی لائے گا تو ہم اس کے برابر اس کا انعام دیں گے۔ نیکی کا بھی انعام ہے اور برائی کا بھی انعام ہے۔ انعام تو برائی کا ملتا ہی نہیں، برائی کا انجام برا ہوتا ہے، نیکی کا انعام نیکی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے آگے چل کر کے فرمایا ہم حد سے زیادہ ظلم نہیں کریں گے،
اللہ نے فرمایا ہم حد سے زیادہ بندے پر ظلم نہیں کرتے، جتنی اس کے پاس طاقت ہے، جتنی اس کے پاس قوت ہے، اتنا ہی ہم اس کو بخشتے ہیں۔ مال بھی ہے تو اس کے پاس سنبھالنے کی طاقت ہے تو ہم بخشتے ہیں، اور چھین بھی جب ہم لیتے ہیں تو اس کے پاس جتنی وہ سمجھنے کی اور سہنے کی، دکھ جھیلنے کی، مصیبت جھیلنے کی جتنے اس کے پاس طاقت ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ انسان آج کچھ نہیں کر بیٹھتا، ساری چیزیں کر بیٹھتا ہے، غم میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، کوئی پھانسی لگا لیتا ہے، کوئی دوا پی جاتا ہے، کوئی اپنی موت کو گنوا بیٹھتا ہے، کوئی فلاں کر بیٹھتا ہے، کوئی فلاں کر بیٹھتا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو اللہ کی ذات ہمیں صاف صاف اعلانیہ طور پر سمجھاتی ہے، میں تجھے تیری مصیبت سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا، میں تیرے اوپر تیرے غم سے زیادہ غم نہیں ڈالتا، میں تیرے اوپر تیری پریشانیوں سے زیادہ پریشانی نہیں ڈالتا۔ میں سمجھتا ہوں تیرے اندر وہ صلاحیت ہے، میں سمجھتا ہوں تیرے اندر وہ قوت ہے، میں سمجھتا ہوں تیرے اندر وہ طاقت ہے، اس لیے میں تجھے دیتا ہوں، یہ میرا امتحان ہے، یہ میرا امتحان ہے، میں یہ اس لیے تجھے بخشتا ہوں۔ تو اس کے اوپر سہتے جاتا ہے، غم آیا تو سنبھلتا ہے، پریشانی آئیں تو سنبھلتا ہے، مصیبتیں آئیں سنبھلتا ہے، جو بھی آفتیں تیرے اوپر آتی ہے تو سنبھل کر کے کام کرتا ہے۔ جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ہے، ہر مصیبت کے بعد خوشی ہے۔ دو پہلو ہے، آسانی بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا ہم تجھے انعامات بھی اگر بخشنے پر آئیں، اگر تجھے روزی دینے پر بھی آئیں تو تیرے اندر سنبھالنے کی اور اس کو رکھنے کی اگر تیرے میں جتنی طاقت ہے میں تجھے اتنی ہی بخشتے ہیں، اس سے زیادہ تجھے نہیں بخشتے، اس سے زیادہ ہم تجھے بخشتے ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جو دنیا میں پیدا فرمایا ہے یہ اللہ ہی کی دین ہے۔ دیکھو یہ ادب ایک الگ چیز ہے، عزت ایک الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ہی کی تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا ایک حصہ دنیا میں پیدا کیا ہے، محبت کا ایک حصہ دنیا میں پیدا کیا، جیسے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا، دنیا میں بھیجا ہے۔ اولاد اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اولاد ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار فلاں سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوست ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک حصہ یہ محبت کا جو دنیا میں چل رہا ہے وہ محبت اللہ ایک حصہ بھیجا ہے، اور باقی کے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس سنبھال کر کے رکھا ہے۔ اس وجہ سے بچے پر کوئی آفت نہ آئے، بندے پر کوئی پریشانی نہ آئے۔ جب آفت آئے گی، جب پریشانی مصیبت آئے گی، جب یہ ساری دنیا سے اوجھل ہو کر کے میرے سامنے آئے گا تب میں اس کو سنبھال کر کے رکھوں گا، اس لیے میں نے سنبھال کر کے رکھا ہے۔ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اس کا سایہ بن کر کے میں سامنے آؤں گا، اس کی آسانی بن کر کے میں سامنے آؤں گا، اس کے غم کے وقت میں خوشی بن کر کے آؤں گا، اس کے غریبی کے اندر میں امیری بن کر کے آؤں گا، اس کی مصیبت کے وقت میں آسانی بن کر کے آؤں گا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر کے رکھا ہے۔ تو میرے دوستو آج کا ہمارا موضوع تھا یہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے ہر ایک کا ایک ادب اور احترام اور عزت بنتی ہے۔ جیسے کہ یہ کرسی پر ہم بیٹھے ہیں، اس کی الگ عزت ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہ عصا ہے، ہم ابھی نماز بیان کے بعد میں ہم خطبہ پڑھا جائے گا، اس کی ایک الگ عزت احترام ہے۔ جیسا کہ ایک مسجد ہے، اس کا ایک الگ عزت احترام ہے۔ جس چٹائی پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی الگ عزت احترام ہے، اور گھر کے اندر جو سامان ہے، بازار میں جو سامان ہے، اس کی الگ عزت الگ احترام ہے۔ جہاں ہم پیر لگاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، جہاں ہم پیر سے بچاتے ہیں وہ الگ چیز ہے، اس کا الگ عزت احترام ہے۔ دیکھو ہم بدن پر ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے کی الگ عزت احترام ہے۔ اگر یہی کپڑے میں سے اگر آدھا میٹر 1 میٹر بچ جاتا تو ہم یہی کپڑے سے قرآن مجید کو ڈھکنے کا کپڑا بنا لیتے، جس کو جزدان کہتے ہیں، تو اس کی ایک الگ عزت احترام ہوتی ہے۔ جب ماں ناپاک ہوتی ہے، بہن ناپاک ہوتی ہے، بیوی ناپاک ہوتی ہے، تو بھائی ناپاک ہوتی ہے، اس کپڑے کو بھی چھینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہی کپڑا ہے جو میرے بدن پر کپڑا ہے، اس کا الگ عزت احترام بنتا ہے۔
تو آخری بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک چیز کے 99 حصے میرے پاس موجود ہے اور ایک حصہ میں نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ سکندر اعظم بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے فرمایا باپ کی عزت بڑی ہے کہ استاد کی عزت بڑی ہے؟ سکندر اعظم نے فرمایا استاد کی عزت باپ سے کئی دگنی زیادہ بڑی ہے۔ تیرا باپ تجھے آسمان سے دنیا میں لایا، تیرا باپ تجھے آسمان سے دنیا میں لایا اور تیرا استاد تجھے زمین سے لے کر کے آسمان میں پہنچایا، اس لیے اس کا عزت احترام الگ بڑی ہے، کیونکہ باپ تجھے دنیا دکھایا ہے، باپ تیرا تجھے دنیا دکھایا ہے، باپ تجھے کھیت باڑی دکھایا ہے، باپ تیرا تجھے مال دولت دکھایا ہے، تیرا استاد تجھے علم دکھایا ہے، دنیا نہیں دکھائی، جنت دکھائی ہے، اللہ کا رسول دکھایا ہے، اللہ کی سیرت دکھائی ہے، قرآن دکھایا ہے، یہی اولاد تجھے جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اس لیے باپ سے زیادہ عزت والا اور احترام والا تیرا استاد ہے، ہر لحاظ سے کوئی استاد نہ ہو، دین کے لحاظ سے ہو، دنیا کے۔ ایک انسان موٹر کار سیکھنا چاہتا ہے، موٹر سیکھتا ہے تو بھی وہ اس کا استاد ہے، اس کی عزت احترام کرنا ہے۔ ایک علم استاد سکھاتا ہے تو علم کے لحاظ سے یہ تیرا استاد ہے، اس کا بھی عزت احترام کرنا ہے۔ ایک گھر کا کاروبار کام و دھام سکھاتا ماں ہے، اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے تو تیری ماں تیری استاد ہے، اس کی بھی تو عزت احترام کرنا ہے۔ تو باپ تو ہمیں دنیا میں لایا، یہ الگ بات ہے، باپ تو فنا ہونے والی چیز ہے، باپ فنا ہونے والی چیز ہے۔ جو استاد ہمیں علم دیا ہے، جو استاد ہمیں تعلیم دی ہے، جو استاد ہمیں دنیا بتائی ہے، جو استاد ہمیں علم سکھایا ہے، جو استاد ہم کو جنت کے دروازے تک لے کر کے گیا ہے، میرے دوستو یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی ہے۔ ہم ایک لا الہ الا اللہ سیکھ لیا، مرتے وقت تک ہم اگر وہ کلمہ پڑھتے رہیں گے، ہمارے ذریعے سے دوسرا اگر شخص بھی پڑھتا رہے گا تو ایک کے بدلے ایک، ایک کے بدلے ایک سے اگر وہ ٹرانسفر ہوتے رہیں گا تو اس کے کھاتے میں اس کے کھاتے، اس کے کھاتے سے اس کے کھاتے میں جمع ہو کر کے استاد کے کھاتے میں جمع ہوں گے۔ تو اس لیے یہ علم باقی رہنے والا ہے، یہ خزانہ باقی رہنے والا ہے، یہ تعلیم باقی رہنے والی ہے، اس لیے اس کا احترام، اس کی عزت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ جب تک یہ علم ٹرانسفر ہوگا، جب تک یہ علم ایک دوسرے کے سینے میں پہنچتا رہے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا۔ از دیکھ لو بزرگان دین کے واقعات ہیں، بزرگان دین آج بھی ہمارے یہاں زندہ ہے، وہ مر کر کے دنیا سے ختم ہو چکے، مر کر کے دنیا سے گئے، قبروں میں ہڈیاں ہو گئیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، یہ میری نگاہوں میں زندہ ہیں، مردہ نہ کہو، یہ ہماری نگاہوں میں زندہ ہیں، کیونکہ یہ علم پھیلا کر کے، علم بتا کر کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ علم ہی کی دولت سے آج یہ زندہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں، زمین سر و زمین پر حکومت کرنے والے بادشاہ، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اگر ایک استاد، ایک ہمارا پیر، ایک ہمارا امام، ایک ہمارا مولوی، ایک ہمارا ولی بھی اگر ہے تو وہ آج زندہ ہے، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج تک بھی نام زندہ ہے۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو آج بھی نام زندہ ہے۔ قطب الدین، ہر ولی ہے، 2.5 لاکھ اولیاء کرام دنیا میں آئے، ان کے نام زندہ ہے، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، ایک استاد کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک لحاظ سے الگ ہم نے بنایا ہے اور ایک حصہ دنیا میں پیدا کیا ہے اور 99 حصے ہم اپنے پاس رکھا ہے تجھے سنبھالنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔